آج آئے ہم خدا کے کلام کو واعظ کے عنوان زندگی اور موت اور ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مر جاتا ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے یا قوت ہو تو 80 برس۔ خدا نے ایسا زندگی کا عرصہ مقرر کیا ہے۔ کچھ لوگ اوسط عمر سے پہلے مر جاتے ہیں، لیکن عموماً لوگ 70 یا 80 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے کوئی موت کے اس قدم کے بارے میں نہیں سوچتا۔ دنیا میں بے شمار لوگ رہ رہے ہیں۔ کوریا میں شن سیونگ اِل نامی ایک فلمی اداکار تھا۔ 60 اور 70 کی دہائی میں وہ مشہور اداکار تھا۔ خبروں کے مطابق 524 میں سے 507 فلموں میں وہ مرکزی اداکار تھا۔ اس نے اتنا زیادہ کام کیا کہ لوگوں نے سوچا کیا ایک آدمی اپنی زندگی میں اتنی زیادہ فلموں میں کام کر سکتا ہے؟ میں نے اس کی موت کے بارے میں خبر دیکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمام کورین لوگوں نے ضرور ایک فلم دیکھی ہوگی جس میں یہ اداکار موجود تھا، لیکن فلموں کے بہترین اداکار نے بھی ایک خاص عمر تک پہنچ کر اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ ہندے کا بانی جنگ جو ینگ بھی مر گیا۔ سامسنگ کا بانی لی بیونگ چھل بھی چھوڑ گیا۔ چاہے وہ کتنے بھی مشہور تھے، چاہے ان کے پاس کتنا بھی پیسہ تھا، وہ مقررہ وقت پر غالب نہ آ سکے۔ ہمیں موت سے لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیسے خدا کتاب مقدس میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں؟ کیا لوگ ہر روز موت کے اس لمحے کے بارے میں جو ان کی طرف آ رہا ہے سوچتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ایک شخص ہر روز موت کے بارے میں سوچتے ہوئے زندگی گزارے تو پھر وہ ہر دن پھلدار اور بامانی زندگی ہی گزارے گا۔ تاہم لوگ اپنی موت کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے۔ وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ان کا موت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے زمین پر بہت زیادہ گناہ ہیں۔ دنیا بگڑ گئی ہے اور بے حد بدکاری ہے۔ کوئی بھی خدا کی مقرر کردہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ 20 کی دہائی میں مر جاتے ہیں اور کچھ اپنے لڑکپن میں، اور حتیٰ کہ نومولود بچے بھی مر جاتے ہیں۔ اگر 70 یا 80 سالوں کی بات کریں تو یہ اوسط عمر ہے۔ کئی لوگ حادثات یا امراض کی وجہ سے جلد مر جاتے ہیں۔ یہ ان انسانوں کی زندگی ہے جو موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے برے کام، ناراست زندگی، لالچ اور بری خواہشیں اس دنیا پر غالب آ چکی ہیں۔ حال ہی میں ڈیوڈ گوڈال نامی ایک آسٹریلوی عالم 104 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس نے خود اپنی زندگی کو ختم کیا۔ کچھ یورپی ممالک نے قومی قانون کے تحت آسان موت کو جائز قرار دیا ہے، تاہم آسٹریلیا میں
یہ غیر قانونی ہے، اس لیے وہ یورپ چلا گیا اور آخرکار مر گیا۔ وہ ایک مشہور زمانہ عالم ہے جس نے 100 سال سے زیادہ عمر کا ہو کر بھی یونیورسٹیوں میں محنت سے کام کیا اور کئی اشاعت شائع کروائیں، لیکن 102 سال کی عمر میں اس نے اپنی تمام تعلیم ختم کر دی تھی۔ وہ خود جانتا تھا کہ اس کی صحت اتنی خراب نہیں تھی، لیکن اس نے سوچا کہ اب یوں مزید زندگی گزارنا بے معنی ہے، اس لیے اس نے زمین پر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی خواہش کرتے ہوئے آسان موت مانگی۔ ہر روز ہسپتال اور تمام میڈیا مشہور عالم گوڈال کے انتخاب پر روشنی ڈالتے رہے۔ خبروں میں گفتگو کا موضوع سامنے لایا گیا اور لاتعداد لوگوں نے اس امر پر سوچا کہ انسانی زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ میں نے کافی زندگی گزار لی ہے اور وہ سب کچھ جو میں کرنا چاہتا تھا کر چکا ہوں۔ یہاں پر میری زندگی کتنی غیر تسلی بخش ہے، تقریباً ہر معاملے میں۔ بیتھوون کی سمفنی نمبر 9 موومنٹ 4 اور 2 جوئے سنتے ہوئے گوڈال نے اپنی زندگی پلنگ پر ختم کی اور میڈیا نے یہ منظر نشر کیا تھا۔ اس زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان موت کے راستے پر جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم میں سے بھی شاید کچھ ایسے لمحے کا سامنا کریں۔ کتاب مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ ہم سب ایک دم بدل جائیں گے۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں موت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ اگر ہم ہر روز موت کے معاملے کے بارے میں سوچے بغیر زندگی گزاریں تو ہم خدا میں ایمان کی درست راہ پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے اگر آپ کسی کی کہانی پر غور کریں تو ایک کہاوت ہے، اس دنیا میں ایک ایماندار مسیحی کی زندگی آئندہ زندگی کی بہترین تیاری ہے۔ آئیں عبرانیوں 9 باب سے دیکھتے ہیں اور خدا کی مرضی پر غور کرنے میں وقت گزارتے ہیں۔ عبرانیوں 9 باب 27 آیت دیکھتے ہیں۔ یوں مرقوم ہے کہ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کا مرنا مقرر ہے۔ جب خدا نے بنی آدم کو بنایا تو خدا نے انسان کو زندگی بخشی، لیکن اسی وقت خدا نے ان پر ایک بار مرنا بھی مقرر کیا۔ آج زمین پر میرا آخری وقت ہوگا، اس سوچ کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ اہم ترین کام کیا ہیں جو مجھے کرنے چاہیے، کون میرے لیے عزیز ترین ہے۔ اب سے ہمیں ایک اور زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے جو ہمیں مستقبل میں بخشی جائے گی۔ یہ کہا گیا ہے کہ زندگی کے ناگزیر دور کے طور پر تمام بنی نوع انسان کا ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد تمام انسان عدالت کا سامنا کریں گے۔ تاہم ہمیں بخشی گئی زندگی کے بارے میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں 50 برس اور زندہ رہوں گا، میں 30 برس اور زندہ رہوں گا۔ بھائی اور بہنوں، پھر جوان لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ ایسے کئی جوان لوگ ہیں جن کا سامنا مختلف اقسام کی اموات سے ہوتا ہے۔ کچھ بیماریوں سے مرتے ہیں، کچھ حادثات سے مرتے ہیں، کچھ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے توازن کھو دینے پر گرنے سے مرتے ہیں۔ ہمیں ہر روز موت کے معاملے کے بارے میں سوچتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیں زبور 90 سے دیکھتے ہیں۔ زبور 90 9 آیت، کیونکہ ہمارے تمام دن کیسے گزرے، تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر کیسے جاتی رہتی ہے، خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ میں کب سے 60 سال کا ہو چکا ہوں، میں کب 70 سال کا ہوا، میں کب 80 سال کا ہوا،
چند دن پہلے ہم جوان تھے، ہم خوبصورت لڑکے اور خوبصورت لڑکیاں تھے، لیکن پھر جب ہم نے اپنے سر دیکھے تو وہ سفید اور بے رنگ بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہماری آنکھیں دھندلا گئیں اور ہماری طاقت کم ہو گئی۔ یہ کتاب مقدس میں ہے کہ ہماری زندگی یوں ایک لمحے بھر میں گزر جائے گی، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ 10 آیت، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق کیا ہے؟ یعنی ان کی ساری زندگی محض مشقت اور غم ہے۔ آپ سب، یہی ہماری زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی موت کے امر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آج زمین پر چلنے پھرنے کا ہمارا آخری دن ہو تو پھر ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے کہ کوئی پچھتاوا نہ رہے؟ کس قسم کی زندگی سب سے بامانی ہے؟ ہمیں یقیناً اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیں یسایہ 40 باب 6 آیت سے دیکھتے ہیں۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا کہ میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ یسایہ 40 باب 6 آیت میں یسایہ نبی نے کہا، ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ ساتھ ہی اس نے اضافہ کیا کہ گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے۔ خوبصورت اور پرکشش پھول کملاتے اور مختصر وقت میں خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کی ہوا ان پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، گھاس مرجھاتی اور پھول کملاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہم اس زمین پر تقریباً 70 برس یا 80 برس یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں، تو پھر زمین پر کیوں اور کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ جب تک ہم اس بنیادی امر کو سمجھ نہ لیں، ہم مکمل طور پر اس کلام کو کہ آدمی کا ایک بار مرنا مقرر ہے قبول نہیں کر سکتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لمحہ جب ان کی زمینی زندگیاں ختم ہوتی ہیں تو وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب ان کی ساری امید ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ساری امید ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک دنیا یعنی ایک نئی سمت کھلتی ہے اور ہم اس ابدی جلال میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا نے اس شاندار برکت کا وعدہ کیا ہے، صحیح؟ اس لیے واعظ کا مصنف کہتا ہے کہ ہمارے جسم خاک میں مل جاتے ہیں، جبکہ ہماری روحیں کس کے پاس لوٹتی ہیں؟ خدا کے پاس واپس لوٹتی ہیں۔ تو پھر ہم کیوں خدا کو چھوڑ کر اس زمین پر آتے ہیں اور اس زمین پر اپنی زندگی ختم کر کے کیوں ہم خدا کے پاس واپس جائیں گے؟ خدا کے پاس واپس لوٹنا ہر چیز کا آخر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے عبرانیوں 9 باب میں دیکھا تھا کہ آدمی کا ایک بار مرنا اور پھر کیا؟ عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ زمین پر گرائے گئے ان فرشتوں کے طور پر جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا اور اس زمین پر گرائے گئے، ہم میں سے ہر ایک کی عدالت کی جائے گی کہ ہم نے کس قسم کی زندگی گزاری، یعنی ہم نے توبہ کی زندگی گزاری یا بدکاری کی زندگی گزاری۔ فرض کریں کہ ایک آدمی بادشاہ کے فرمان کی نافرمانی کرنے کا سنگین گناہ کرتا ہے اور اسے دور کسی جزیرے پر جلا وطن کر دیا جاتا ہے، تاہم وہاں وہ ہر روز کھاتا پیتا
اور ناچ گانے کا لطف اٹھاتا ہے۔ جب بادشاہ ایسے جلاوطن آدمی کو ایسی خوشیوں میں مگن دیکھے تو کیا سوچے گا؟ بادشاہ نے اسے اپنا جائزہ لینے اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے کا موقع دیا تھا، لیکن اس نے ایسی پراگندہ زندگی گزاری۔ تب بادشاہ اس پر زیادہ شدید سزا عائد کرے گا، کیا وہ نہیں کرے گا؟ لیکن کیا ہوگا اگر بادشاہ اسے اپنے ماضی کا بہترین جائزہ لیتے اور اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارتے دیکھے؟ تب وہ جلد اسے آزاد کر دے گا تاکہ وہ واپس گھر جا کر آرام کر سکے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ خاک خاک سے جا ملے اور روح خدا کے پاس واپس جائے، ہمیں زمین پر اپنی زندگیوں میں زیادہ ایماندار بننا چاہیے۔ مکاشفہ 14 باب سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 14 باب 13 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ کون مبارک ہیں؟ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو خدا کے کام کرنے میں محنت کرنے کے بعد آرام پائیں گے مبارک ہوں گے۔ زمین پر پیدا ہونے والا ہر ایک زمین کو چھوڑے گا۔ وہ جو معاشی دنیا میں مشہور تھے، وہ جو سیاسی دنیا میں مشہور تھے، اور وہ جو تفریح کی دنیا میں مشہور تھے، سب لوگ جو باعث رشک تھے ایک ایک کر کے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے بالکل بھی آئندہ دنیا کی تیاری نہیں کی تھی۔ یہ نہایت قابل ترس بات ہے۔ بس خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ سامریا اور زمین کی انتہا تک جاؤ اور انہیں جلد آسمان کی بادشاہی، نجات اور آگے کی دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرو۔ موت کے بعد ہم ابدی جہنم یا آسمان پر جائیں گے، اس کا تعین ہمارے اس زمین پر رہنے کے دوران ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مکاشفہ 14 باب بیان کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب خداوند میں مرتے ہیں۔ یسوع نے ہمیں بتایا کہ ہمیں صرف زمینی زندگی کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ اگلا جہان بھی ہے، ایمان کی درست راہ پر چلنا ہے۔ آئیں لوکا 12 باب سے اس تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ لوکا 12 باب 13 آیت سے، پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، آئے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ یہاں بے وقوف امیر آدمی بالکل ایسا ہی ہے۔
उसने सोचा कि उसकी जिंदगी हमेशा तक रहेगी, लेकिन हर किसी की जिंदगी का इख्तिताम होता है। उसने जरूर सोचा होगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है जो खुदा ने मुझे बख्शा है। ये आखिरी बार है कि मैं ज़मीन पर तौबा कर सकता हूँ। मैं आखिरी बार खुदा के लिए काम कर सकता हूँ, और ये आखिरी मौका है कि मैं खुशखबरी के लिए काम कर सकता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप आज मर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप सोचें कि आज के सिवा आपकी जिंदगी में कोई वक्त नहीं बचा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बेशुमार दौलत जमा करके मर जाने और अपना सब कुछ बेफायदा छोड़ने वाले अमीर आदमी का जिक्र करते हुए यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया, हत्ता कि अगर डॉक्टर गुडाल जैसा कोई बड़ा आलम आज हो और अगर उसकी जिंदगी आज खत्म हो जाए तो उसके इल्म का क्या फायदा है? ताहम हम अपने बाप और माँ से इस जमीन पर मिले हैं और वो आसमान को हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। उनकी निजात में हमारी शिरकत सबसे बामानी और जमीन पर किया गया हमारा बेहतरीन काम है। आए यशायाह 25 बाब 6 आयत से देखते हैं। और रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछट पर से निथरी हुई मैं से। हाँ, फरबा चीजों से जो पुरमग्ज हो और मैं से जो तिलछट पर से खूब निथरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो क्या नाबूद करेगा? वो अब्दी मौत के खौफनाक माहौल को नाबूद करेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही क्या करेगा? हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुश खुरम होंगे। इस दुनिया में बेशुमार लोग रह रहे हैं। कारोबार, तालीम और सियासत में बेशुमार लोग मशहूर हैं। ताहम खुदा ने हमें उनसे ज्यादा बरकत बख्शी है। लेकिन जब उनकी मौत का आखिरी लम्हा आता है तो उन्हें मौत के बाद कौन बचाएगा? कौन उनका हाथ थाम कर आसमान को उनकी रहनुमाई करेगा? सब लोग जो वजह को जानते हैं कि उन्हें क्यों जमीन पर ऐसे रहना चाहिए, वो वापस खुदा की बाहों में आ रहे हैं। इस जमीन पर जिंदगी का आखिरी लम्हा हर एक पर आएगा। किसी को ये नहीं कहना चाहिए वक्त बुरा है। क्या ये अमल और दरवाजा नहीं जिससे हर एक को गुजर कर जाना है? दरवाजे के आखिर पर कुछ अब्दी आग को और दूसरे अब्दी आसमान को ले जाए जाएंगे। इसलिए कौन मुबारक हैं? मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं। नबी इस मुकाशफा को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने कहा, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। आप सब, हम खुदा से मिले हैं जो हमें निजात बख्शते हैं। क्या ये एक बड़ी खुशी नहीं है? ये काफी नहीं हो सकता चाहे हम हमेशा ये गीत गाएं, वाकई मुबारक हैं। खुदा किसी से भी ज्यादा जानते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी है, इसलिए वो दोबारा जमीन पर आए। हालांकि उनके लिए ये हरगिज खुशगवार नहीं हो सकता है, ये सिर्फ हमारी निजात के लिए है। आए दोबारा इब्रानियों 9 बाब 27 आयत से देखते हैं। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं।
کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ دوسری بار ان بیچارے لوگوں کو بچانے آئیں گے جو خدا کو جانے بغیر بیکار اور بے معنی چیزوں سے بندھے موت کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور انہیں سکھاتے ہیں کہ ابدی آسمان وجود رکھتا ہے۔ چونکہ کسی نے موت کے بعد زندگی کا تجربہ نہیں کیا، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندگی کیسی ہوگی۔ تاہم خدا موت کے بعد کے حالات جانتے ہیں، اس لیے خدا ہمارے ہاتھ تھام کر رہنمائی کرتے اور ہمیں بچاتے ہیں۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں جہنم کی ابدی آگ میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے وہ دوسری بار ظاہر ہوئے۔ زندگی اور موت اور بعد میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے آسمانی باپ اور ماں کتنے بیش قیمت ہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہم لوگ کتنے مبارک ہیں۔ اگر ہم ہفتے کو چرچ آئے ہیں صرف اس لیے کیونکہ یہ سبت کا دن ہے اور اخلاقاً دعائیں اور حمد و ثنا کریں اور خالی دل سے واعظ سنیں، تو اب ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمیں اس عبادت کو کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں عبادت کے وسیلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے کیوں یہ مبارک زندگی ہے۔ آئیں مکاشفہ 22 باب 17 آیت دیکھتے ہیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ کون ہماری زندگی کے آخری لمحے پر آئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تھامیں اور ہمیں بچائیں؟ روح اور دلہن آئے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ ہماری زندگیوں کے آخر پر ابدی عدالت ہوگی، اور ہم میں سے ہر ایک کا انصاف ہوگا کہ ابدی آسمان کو یا ابدی جہنم کو جائیں۔ تاہم اکثر لوگ نہ تو آسمان کے وجود کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے وجود کا یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فکر مند ہوتے ہوئے آسمانی باپ اور ماں آئے اور کہا، تم سب ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہیں سب باتیں سکھائیں گے۔ آج آئے ہم ایک بار پھر زندگی اور موت کے بارے میں سوچیں۔ میں امید کرتا ہوں سیون کے سب فرزند موت سے پرے باپ اور ماں کی آواز سنتے ہوئے ابدی زندگی کی طرف دوڑیں گے۔ تو پھر کس قسم کے لوگ آسمان پر نہیں جا سکتے؟ میں نے ان کی خصوصیات کا خلاصہ کیا ہے۔ کون ابدی موت میں جائے گا؟ آئیں دوسرا تسلنیکیوں 1 باب 8 آیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کو نہ جاننے والے اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسرا پطرس 2 باب 17 آیت دیکھیں تو یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک بار سچائی کا یقین کیا اور بعد میں دھوکہ دیا۔ مکاشفہ 19 باب 20 آیت میں جھوٹا نبی اس قسم کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ مکاشفہ 14 باب 11 آیت دکھاتی ہے کہ اس حیوان کی پرستش کرنے والے، جھوٹے عقائد سے فریب کھانے اور ان کی عبادت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ابدی موت مریں گے۔ مکاشفہ 20 باب 15 آیت کے مطابق ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے۔ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہمیں روح اور دلہن کی آواز سننی چاہیے اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں۔ ایک اور بات بھی ہے۔ مکاشفہ 22 باب 15 آیت بیان کرتی ہے کہ بدکار ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرا ماننا ہے کہ باپ اور ماں کی پاک تعلیمات کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم سب کو ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے اور خود کے جائزے کے ذریعے آسمان کے لائق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زور مار کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زمین پر رہیں گے اور اس لیے وہ بہت سے مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ تاہم زمین پر زندگی ہرگز ابدی نہیں ہو سکتی۔ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماضی کے تمام نامور لوگ
حتیٰ کہ وہ بھی جنہوں نے ساری دنیا کو لرزا دیا تھا ہمیشہ اس زمین پر نہیں رہ سکے، وہ سب اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ مشہور رومی سیاستدان کیسر مر گیا، چنگیز خان مر گیا، نپولین مر گیا، ان میں سے کوئی اس زمین پر نہیں ہے۔ ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں جو خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کر کے مرے ہوں۔ خدا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایماندار مسیحی زندگی گزارنا ہی آئندہ زندگی کی بہترین تیاری ہے۔ یہ بڑی گہرائی سے میرے دل کو چھوتا ہے۔ میں اس خیال سے خوش ہوں کہ ہم زمین پر اپنی زندگی سب سے زیادہ راست باز طریقے پر گزار رہے ہیں۔ زمین پر ہماری بقیہ زندگیوں میں آئے ہم خلوص دل سے اپنے خاندان، پڑوسیوں، جان پہچان والوں اور اپنے آس پاس ہر ایک کو آنے والی آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بیان کریں۔ یوحنا رسول نے 2 مختلف قسم کے مکاشفات دیکھے، مکاشفہ 20 باب کی رویا اور مکاشفہ 21 اور 22 باب کی رویا میں واضح فرق ہے۔ مکاشفہ 20 باب بیان کرتا ہے کہ وہ ابدالآباد عذاب میں رہیں گے، تاہم مکاشفہ 21 باب بیان کرتا ہے کہ نہ موت رہے گی، نہ رنج یا آنسو اور نہ درد رہے گا، سب چیزیں جاتی رہیں گی۔ اور مکاشفہ 22 باب ایک آیت بیان کرتی ہے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور آب حیات خدا کے تخت سے بہتا ہے، جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زندگی کے دریا کے وار پار حیات کا درخت ہے، جس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور یہ ہر مہینے پھل دیتا ہے، پھر موت نہ رہے گی۔ ہمیں کہاں جانا چاہیے، آسمان پر یا جہنم میں؟ ہمیں ضرور آسمان پر جانا چاہیے، صحیح؟ آسمان پر ہمارے لیے شاندار برکت موجود ہے، جیسا کہ خدا نے کہا تم ابدالآباد بادشاہی کرو گے۔ سیون میں سب بھائیوں اور بہنوں خدا سے باکثرت برکت حاصل کریں۔ اس سبت کے دن پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ حابل کی قربانی کی طرح خدا کو خوش کرنے لائق قربانیاں گزرانیں گے اور آسمانی باپ اور ماں کا شکر و تمجید کریں گے کہ ہمیں ایسی پرفضل تعلیمات بخشی ہیں۔ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔